الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حق ومن أثم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو والدہ ہیں، آپ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ بیٹا تو نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. اور سچ کی برکت دیکھیں کہ آپ کے ہاتھوں کتنے ڈاکو جو ہیں انہوں نے توبہ کی. یہ سچ کی برکت. حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں حاضر ہوئے اور طالب علمی دور آپ نے بہت زیادہ مشکلات میں گزارا ہے. کئی دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. بعض دفعہ پتے چبا کر پتے کھا کر جو ہے وہ گزارا کرتے. ہم ان کا ذکر تو کرتے ہیں، غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت تو نہیں پڑھتے. ایک عرصہ حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دین پڑھایا ہے. آپ ان کی سیرت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دین کو پڑھا ہے پھر دین کو پڑھایا ہے. 18 سال 20 سال مختلف اتنا عرصہ جو ہے وہ پڑھتے رہے، دین حاصل کرتے رہے. اور اس کے بعد 40 سال کا عرصہ، اتنا 40 سال کا عرصہ غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ فرمائی ہے یا تدریس فرمائی ہے. اگلی زندگی پہلے انہوں نے دین پڑھا ہے پھر پڑھایا ہے. یعنی دین یہ پڑھنا پڑھانا حضرت غوث العالم رضی اللہ عنہ اپنا قول ہے. آپ فرماتے ہیں میں دین پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قطبیت پر فائز فرمایا. علم دین کی وجہ سے، علم دین پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے حضرت غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں میں قطب بن گیا. آج ہمارے حالات کیا ہے؟
دین پڑھنا پڑھنا کیا ہے، ہم تو دین سے بھاگتے ہیں۔ جتنے لوگ عامل آپ دیکھ لیں گے انہیں عربا نہیں آتی، انہیں جو ہے وہ استنجا نہیں آتا ہوگا، سنت طریقہ کیا ہے، وضو کرنا نہیں آتا ہوگا، نماز انہیں پڑھنی نہیں آتی ہوگی، اور کہیں گے جی ہم بھی غوث اعظم کے ملنگ ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی جو ہے دین پڑھا ہے، پڑھایا ہے۔ پھر بعد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ایک دن میں 33 سال آپ نے تدریس فرمائی، 40 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور اس میں سے یعنی 33 سال کا عرصہ جو ہے آپ نے تدریس فرمائی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ایک آدھا سبق پڑھا دیا تو ٹچ رہے صاحب، نہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 13 اسباق روزانہ پڑھایا کرتے، اتنے بڑے عالم تھے۔ ہم نے انہیں ایک بابا، یعنی آپ جو بابے ہوتے ہیں کوئی بابا ہی ثابت کیا ہوا ہے کہ بس تو پیر تھے جی، شاید دم کرتے تھے، تو اب ہم ہمارا ذہن میں یہ بنا ہوا ہے نا جو دم کرے وہ پیر ہوتا ہے، اور پیر وہ نہیں ہوتا، پیر وہ ہوتا ہے جو دین بیٹھ کے پڑھائے اور پڑھے، پہلے پڑھے پھر دین پڑھائے بیٹھے، اس سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پیر ہیں، اور ساری زندگی میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ عربی میں تھی اور اس کا ترجمہ اردو میں ہوا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں۔ 33 سال تدریس، 13 روزانہ سبق، یعنی تفسیر کا سبق، پہلا سبق ہمارے یہاں ہوتا ہی تفسیر کا، پھر حدیث کا سبق، پھر فقہ کا سبق، پھر جو ہے تصوف کے اسباق، پھر ترتیب جو ہے آپ 13 اسباق غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پڑھایا ہے۔ اور تبلیغ کا ان کا انداز کیا تھا، آپ ایک ہفتے کے اندر 3 جگہ پہ یعنی 3 دن جو ہے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ تدریس تو ظاہر ہے روزانہ کرتے تھے، لیکن تبلیغ جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ 3 دن فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن تو ایسا ہے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا اتوار کے دن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور تیسرا منگل والے دن۔ یہ 3 دن جو ہے وہ آپ تبلیغ فرماتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مجمع کے اندر کوئی 400 500 1000 2000 لوگ نہیں ہوتے تھے، 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک مجمع ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے تھے۔ صرف اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں آیا کرتے، اور کبھی کبھی اگر وہ آزمانے کے لیے آ جاتے تو آپ جو ہے ایک دفعہ کچھ علماء آگے کہتے دیکھے تو صحیح کیا بیان کرتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بھی ترتیب تفاسیر بیان کرتے گئے بس، اور جہاں تک علماء کی رسائی تھی کہتے بس یہاں تک 15 یہ جتنی تفاسیر ہم نے بیان کی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چھوٹے سے عالم دین نہیں تھے، اور کبھی کبھی آپ یہ فرماتے تھے بیان کرتے ٹھیک ہے بیان کر رہے ہیں، کرتے کہتے چلیں اب حال کی طرف چلتے ہیں، اور چھوٹی سی بات کرتے لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نکل جاتی ہیں، ان کے آنسو نکل جاتے ہیں، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علم دین کی برکت سے اللہ نے
اس کی وجہ عام علم دین پڑھا، اس پہ عمل کیا اور پھر لوگوں تک پہنچایا، بس پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زبان میں اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں، لوگوں کے دل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جس طرف چاہے وہ موڑ دیں، یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے، اور صرف عالم ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے علم دین جو ہے ساری زندگی جو ہے پڑھا اور پڑھایا ہے، اور جو مرید ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ علم دین پڑھیں اور پڑھائیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیا کریں۔ کرامت اس سے بڑی کیا کرامت ہے؟ ایک بندہ جو ہے ساری زندگی علم دین پڑھتا اور پڑھاتا ہے، کرامات آپ کی صدور ہوتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرامت یہ تھی کہ آپ جب خطاب فرماتے تو جیسے آواز پہلے بندے کو سنتی تھی آخری بندے کو بھی ایسے سنتی تھی، یہ آپ کی کرامت تھی۔ کرامتیں بہت تھی، لیکن مین سب سے بڑی ان کی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے علم دین استقامت کے ساتھ جو ہے پڑھا ہے، پہلے سفر کیے ہیں اور پھر علم دین جو ہے آگے بڑھایا، مستقل طور پہ وہ علم دین جو ہے آپ پڑھایا کرتے تھے اور باقاعدہ جو ہے آپ اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں تو پہلے علم دین حاصل کرے اور پھر آگے بڑھائے، یہ آپ کی سیرت ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ سیرت ہے۔ ہم نے ان کے جو صحیح پہلو تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ سارے کے سارے چھوڑ دیے، اور جو پہلوؤں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی ان پہلوؤں کو لے لیا اور بابا شابا انہیں ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ جیسے یہاں بندے پھونک مارنے والے ہیں، غوث اعظم بھی پھونک مارنے والے تھے، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، تو جیسے ہم پھونک مارتے ہیں ہم دم کرتے ہیں، تو پیر صاحب جو ہیں وہ بھی دم ہی کرنے والے تھے۔ نہیں تو انہوں نے کثیر تعداد میں طلباء تیار کی، آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، کثیر تعداد ہے آپ کے شاگردوں کی، ہزاروں کی تعداد ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے جو بچے تیار کیے ہیں، جو علماء تیار کیے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بھی ترتیب چلتا رہا ہے، دین ایسے آگے پھیلتا رہا۔ تو یاد رکھیں علم دین جو ہے حاصل کرنے کی میرے آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ جو ہے فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں